نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ الدہلوی قال اللہ تبارک و تعالی انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ یہ اس مبحث کا چھٹا باب ہے۔ اس سے پہلے 5 ابواب میں کائنات کی حقیقت اور اس سے متعلق جو مسلم قاعدے ہیں، تسلیم شدہ علمی قاعدے، ان کا تذکرہ پیچھے کیا گیا، اور پھر گزشتہ باب میں انسان کی روح کی حقیقت واضح کی گئی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ انسانی روح جو ہے وہ جسم اور روح ملکی کے درمیان روح حیوانی یا نسمہ یا قوت مدبرہ بدن یا وائٹل فورس کے عنوان سے اس روح پر ایک طرف تو ملکی قوتوں، عالم ملکوت سے آنے والی روح کا نورانی نقطہ اپنا اثر ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے اس روح کا عالم ملکوت کے ساتھ ایک تعلق اور ربط قائم ہو جاتا ہے، اور دوسرا اس کا جسم ہے جو اس عالم ناسوت سے اور عناصر سے مل کر بنا ہے۔ تو ان دونوں جسم اور روح ملکوتی کے درمیان یہ روح حیوانی ہے۔ اس روح حیوانی کے اندر 2 بنیادی طور پر قوتیں ہیں۔ جو اس کا حصہ ملکی روح یا نورانی نقطے کی طرف ہے اسے ملکیت کہا جاتا ہے، اور جو اس کا پہلو جسم کے ساتھ اٹیچمنٹ کا ہے اسے بہیمیت کہا جاتا ہے۔ تو اس روح کو صحیح خطوط پر رکھنا، اسے صحیح راستے پر رکھنا، یہ اس میں توازن اور اعتدال کا پیدا ہونا، یہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ انسانی روح کی حقیقت پیچھے بیان کی گئی۔ اب چونکہ ساری بحث جو شروع میں بیان ہوئی ہے، مقدمے میں جس پر شاہ صاحب نے تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ انسان کو قوانین کا پابند کیوں بنایا گیا، علم اسرار الدین اسی حوالے سے گفتگو کرتا ہے۔ چونکہ قوانین کی یہ پابندی دنیا کے ہر مذہب، ہر معاشرے اور ہر نظام میں پائی جاتی ہے۔ جہاں بھی انسانوں کا اجتماع ہے اور اس کی اساس پر کوئی ریاست وجود میں آتی ہے تو اس کے لیے قوانین ناگزیر ہے، اور قوانین ضروری ہیں تو ان قوانین کی بنیاد پر عملی نظام قائم ہوتا ہے۔ تو انسانوں کو جو پابند بنایا گیا ہے، خواہ الہی کسی مذہب کے تناظر میں ہو کہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام، اور اگر الہی مذہب نہ ہو تو حکماء نے اپنے عقل و شعور سے جو انسانیت کی ترقی کے لیے قوانین دریافت کیے ہیں، اس کی اساس پر انسانوں کو ڈسپلن قائم کرنے کے لیے ایک شریعت، ایک قانون، ایک ضابطے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں یا عربی زبان میں اسے تکلیف کہا جاتا ہے۔ تکلیف ایک اصطلاح ہے، مولانا سندھی نے اس کی وضاحت کی ہے کہ تکلیف ایک اصطلاح ہے عربی زبان کے اس لفظ کی کہ جس میں انسان کو کسی کام کا پابند بنایا جاتا ہے یا کسی کام کے کرنے کی تکلیف دی جاتی ہے، اس کو مکلف بنایا جاتا ہے کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو۔ تو اس انسان کو، انسانی معاشروں کو جو
کسی قانون کا پابند بنایا گیا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ شاہ صاحب نے عنوان بھی یہی قائم کیا، باب سر التکلیف، کہ انسان کو جو قانون کا پابند بنایا گیا ہے اس کی وجہ، اس کا سبب کیا ہے؟ اب چونکہ انسان میں دو بنیادی قوتیں ہیں، ایک بہیمیت کی اور ایک ملکیت کی، یہ دونوں قوتیں جو ان کی خاصیت ہے اس کے حساب سے کام کرتی ہیں۔ پیچھے تخلیق کے دائرے میں یہ بات ہم متعین کر چکے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز وجود میں آتی ہے، اس چیز کی جتنے خواص، تاثیرات اس کے اندر جو قوتیں کار فرما ہیں، ان کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ تو جب تمام قوتوں کی اپنی خواص اور تاثیرات ہیں تو انسان کے اندر یہ دو قوتیں ہیں، ایک بہیمیت کی اور ایک ملکیت کی۔ ان دونوں قوتوں کے پیش نظر اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے قانون کا پابند بنا کر اعتدال کی حالت پیدا کی جائے، اور انسان کا اعتدال یہ ہے کہ یہ اپنے معاشرے کی تشکیل کے لیے علم اور عدل، ان دو چیزوں کو پیش نظر رکھے۔ انسانی زندگی کا تحلیل و تجزیہ کیا جائے تو اس کے دماغ میں پہلے ایک چیز آتی ہے، خیال آتا ہے، ایک چیز کا علم حاصل کرتا ہے، اور پھر اس علم کے مطابق انسان عمل کرتا ہے۔ اس کے جسم سے تمام اعمال صادر ہوتے ہیں، اور اس کا دماغ یا اس کی روح علوم کا مرکز اور منبع بنتی ہے۔ اب علم اور عدل، یہ دو بنیادی وصف انسان میں پیدا کرنا مطلوب ہے۔ جتنا اونچے درجے کا علم ہوگا، جتنا اونچے درجے کا عدل ہوگا، اتنی ہی انسانی سوسائٹی ترقی کرے گی۔ ان دونوں کی ضد، علم اور عدل کی ضد ظلم اور جہالت ہے۔ علم کے مقابلے پر جاہل ہونا ہے اور عدل کے مقابلے پر ظلم ہے۔ تو ظلم اور جہالت، ان دونوں کا خاتمہ، اور علم اور عدل، یہ انسان کی ضرورت اور تقاضا ہے۔ انسانوں کو قانون کا پابند اس لیے بنایا گیا کہ وہ اپنی جہالت دور کر کے علم حاصل کرے، اور اپنے اعمال کے ظلم کو دور کر کے عدل قائم کرے۔ استعداد اس میں علم کی بھی رکھ دی گئی، استعداد اس میں عدل کی بھی رکھ دی گئی، لیکن اس استعداد کو بروئے کار لانے کے لیے اسے قوانین کی پابندی کی ضرورت ہے کہ وہ علوم حاصل کرے۔ بغیر کسی قانون کی پابندی کے علم حاصل نہیں ہوتا۔ دنیا کے تمام مذاہب اور معاشروں میں علم کے حصول کے لیے ایک طریقہ کار وضع ہے۔ کچھ پابندیاں قبول کرنی پڑتی ہیں، کچھ خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، کچھ تقاضوں کو روکنا پڑتا ہے، تب جا کر انسان کسی بھی شعبے کا علم حاصل کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس علم پر عمل درآمد کے لیے بھی ایک سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ سسٹم عدل پر مبنی ہو تو وہ عمل بہتر سے بہتر اور خوب سے خوب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور اگر سسٹم میں ظلم اور زیادتی ہو تو وہی عمل ظلمتوں کے جھرمٹوں میں تنزل کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، خرابی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو انسان کو مکلف بنایا گیا ہے، قانون کا پابند بنایا گیا ہے، علم کے لیے اور عدل کے لیے۔ اب یہ ایک ایسا قاعدہ مسلمہ ہے جو یہودیت میں، عیسائیت میں، اسلام میں جو الہی مذاہب ہیں، فلسفے میں، چاہے وہ فلاسفہ کے دونوں گروہ مشائین ہوں یا اشراقیین ہوں، اور صوفیہ کی جتنی بھی جماعتیں اور گروہ ہیں، علم کے یہ 3-4 ہی ذرائع ہیں۔ ان ذرائع کے حاملین تمام اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ انسان کو مکلف بنانے، انسان کو کسی قانون کے پابند بنانے کا حتمی جو اثر اور نتیجہ ظاہر ہونا چاہیے
وہ علم اور عدل کے تناظر میں ہے، جہالت اور ظلم کے خاتمے کے لیے ہے۔ تمام تر پابندیاں، تمام تر ریاستوں کی تشکیل، ریاستوں کی ساخت، ان کے قوانین، ان کے تمام تر نظام انہی دو مقاصد کے لیے بنائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا مقصد نہیں ہوتا۔ تو یہ اس باب کا خلاصہ ہے کہ انسان کو علم کا پابند بنایا گیا ہے، کسی قانون اور کسی ضابطے کا، تو علم کے لیے اور عدل کے لیے، تاکہ اس کی قوت ملکیہ طاقتور اور مضبوط ہو، اور اس کی بہیمی حالت جو ہے وہ مہذب ہو، اس کے اندر تہذیب پیدا ہو، ڈسپلن میں آئے، وہ اپنی جہالتوں کو دور کرے، وہ اپنے اندر جو ظلم کے تضادات ہیں انہیں ختم کر کے عدل تک آگے بڑھے۔ چونکہ یہ کتاب علماء کے اور دین اسلام کی تعلیمات کے تناظر میں لکھی گئی ہے، تو اس لیے یہاں شاہ صاحب نے جو دلائل دیے ہیں وہ بھی آیت قرآنی سے، اور اس پر جو محققین علماء نے گفتگو کی ہے اس کے تناظر میں بات کی ہے۔ یہاں قرآن حکیم کی ایک آیت یہاں بیان کی ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے امانت کی ذمہ داری عائد کی تھی آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں، اس کرۂ ارض کے جتنے عنصری اور اس کائنات کے جتنے بھی انسان کے علاوہ مخلوقات ہیں، ہم نے ان تمام پر یہ امانت پیش کی تھی۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم یہ امانت کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ قانون کی پابندی اور اس کے مطابق اپنا نظام قائم کرنے کے حوالے سے اپنے اختیار سے یہ نظام قائم کرنے کی امانت جو سپرد کی گئی ہے، اس سپرد کے بارے میں انہوں نے انکار کر دیا قبول کرنے سے۔ ایک ہے سسٹم کی وہ پابندی جو کسی طے شدہ نظام کے تحت بالجبر ہو، جیسے یک طرفہ طور پر فرشتوں کو اور یک طرفہ طور پر حیوانات کو ہے، ان میں ان کے اپنے اختیار کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ تو تکوینی نظام کے تحت ایک طے شدہ طریقہ کار کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ امانت سے مراد وہ استعداد اور صلاحیت ہے جس استعداد و صلاحیت کے نتیجے میں انسان اپنے اختیاری فعل سے اچھا کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، علم حاصل کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، اور اپنے ہی اختیار سے اگر اسے علم حاصل نہیں کرنا تو جہالت میں مبتلا رہے۔ اسی طریقے سے عدل بھی قائم کر سکتا ہو، اور ظلم بھی اگر کرنا چاہے تو ظلم کا بھی اسے اختیار ہو۔ تو یہ اختیار کا حاصل ہونا، اپنے اختیار سے کسی ڈسپلن اور کسی نظام کو قائم کرنا، یہ امانت ہے۔ یہ امانت ہم نے آسمانوں پر پیش کی، زمین پر پیش کی، پہاڑوں پر پیش کی، اور ظاہر ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات، وہ خواہ آسمانی تھی یا زمینی تھی، حیوانات تک ادھر، اور آسمانی مخلوقات کے تناظر میں دیکھا جائے تو فرشتوں تک، ان تمام کے سامنے جب ہم نے یہ امانت اور یہ ذمہ داری پیش کی تو فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم یہ ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس سے وہ خوف زدہ ہو گئے، ڈرے کہ یہ اپنے اختیار سے اتنی بڑی کائنات کے اندر اپنا صحیح نظام قائم کرنا علم اور عدل کی بنیاد پر، یہ ہماری ذمہ، ہم نہیں کر سکتے یہ کام۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان کے سامنے جب آدم کے سامنے یہ بات پیش کی گئی کہ وہ اپنے فعل اور اختیار سے علم یا جہالت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے، اسی طریقے سے عدل اور ظلم کے درمیان کسی ایک کا انتخاب کرے، تو حملہ الانسان، انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ کیوں قبول کر لیا؟ اس کی ایک وجہ ہے، انہ کان ظلوما جہولا، اس انسان کے اندر ظلمت تھی اور جہالت تھی، یعنی اس میں ظلم اور جہالت دونوں کی استعداد اور صلاحیت تھی،
اور ظالم اور جاہل اسی کو کہا جائے گا کہ جس میں عادل اور عالم ہونے کی صلاحیت اور استعداد بھی ہو۔ ورنہ شاہ صاحب نے آگے ایک مثال دے کر بات کی کہ دیوار کو ہم جاہل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دیوار کے اندر عالم بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ہم کسی دیوار کو اندھا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ہم اندھا اسے کہتے ہیں جس میں استعداد تھی لیکن اسے نظر نہیں آ رہا۔ ایک آدمی میں استعداد تھی علم حاصل کرنے کی لیکن اس نے علم حاصل نہیں کیا تو ہم اسے جاہل کہیں گے۔ ایک آدمی میں عدل کی استعداد تھی اور اس نے عدل نہیں کیا، اس نے ظلم کیا تو ہم اسے ظالم کہیں گے۔ انہ کان ظلوما جہولا، یہ انسان ظالم تھا اور جاہل تھا، تو اس کو اپنی ظلمت دور کرنی تھی، اپنی جہالت دور کرنی تھی۔ تو اس نے اپنی ظلمت اور اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے اپنے اختیار سے یہ ذمہ داری قبول کی اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے فعل اور اختیار سے علم بھی حاصل کروں گا اور عدل بھی حاصل کروں گا۔ آسمان و زمین کے اندر یہ استعداد ہی سرے سے نہیں تھی۔ جب استعداد نہیں تھی تو ان کے سامنے یہ ذمہ داری رکھی گئی تو آسمان و زمین نے اس لیے انکار کر دیا کہ ان میں یہ استعداد اور صلاحیت تھی ہی نہیں کہ وہ اپنے فعل و اختیار سے یہ چیز قبول کر کے اپنے لیے کسی ڈسپلن کو اور کسی سسٹم کو، کسی قانون اور ضابطے کو قبول کرتے۔ اور خوف زدہ بھی اسی لیے ہوئے کہ ان کی استعداد کے دائرے سے باہر بات تھی، فرشتوں کی استعداد کے دائرے سے بھی باہر بات تھی، اور جو حیوانات یا اس سے نیچے کی تمام مخلوقات کے بھی دائرے سے باہر کی بات تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنی استطاعت کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت اور استعداد ہی نہیں ہے، ہم یہ فعل اختیاری کی اساس پر علم اور جہالت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے یا عدل اور ظلم میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عام طور پر جب یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے اس آیت کا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا تعلق حملہ الانسان، انسان نے اسے ذمہ داری کو قبول کر لیا، اور یہ ذمہ داری قبول کرنا ہی بڑا ظلم تھا اور بڑی جہالت کی بات تھی۔ اس آیت کا جب ترجمہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں تو وہ اسی تناظر میں کہ انہ کان ظلوما جہولا، یہ انسان نے خود یہ کام اپنی ذمہ داری قبول کی تو یہی اس نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اپنے جہالت کا ثبوت دیا۔ لیکن شاہ صاحب کی اس تعبیر سے، جو شاہ صاحب اس معاملے میں بڑے منفرد ہیں، تو شاہ صاحب کی اس تعبیر سے، اور یہ بات شاہ صاحب سے پہلے بھی غزالی اور بیضاوی جیسا کہ آگے ذکر آ رہا ہے انہوں نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، باقی علماء کے بالکل برعکس۔ تو ان کی رائے، انہوں نے کہا کہ اصل بات کیا ہے کہ اس کے اندر ظلمت اور جہالت تھی، تو جس میں جو نقص ہوتا ہے اس نقص کو دور کرنے کے لیے اس نے اس علم اور عدل کو حاصل کرنے، اس میں میدان مارنے، آگے بڑھنے کی جرأت اور ہمت دکھائی اور وہ ذمہ داری قبول کر لی۔ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، جب اپنے اختیار سے یہ ذمہ داری قبول کی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو لوگ اس ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہوں گے، وہ علم کے بجائے جہالت میں رہیں گے اور عدل کے بجائے ظلمت میں رہیں گے، یا ظلم کا نظام بنائیں گے، خواہ منافقت سے ہو یا شرک اور کفر کی اساس پر سرے سے علم اور عدل کا انکار کرنے والے ہوں، ان کو تو اللہ سزا دے گا۔ نتیجہ یہ نکلے گا، یہاں لام تعلیل کے لیے علت کے طور پر نہیں ہے، یہ نتیجے کے طور پر ہے کہ جب یہ ذمہ داری اس نے قبول کی تو جو بھی ذمہ داری قبول کرے اور ذمہ داری سے عہدہ برا نہ ہو اس کو سزا ملتی ہے، اور جو ذمہ داری سے عہدہ برا ہو تو عقل تقاضا کرتی ہے کہ اس کو اس کا ثواب یا جزا یا انعام ملنا چاہیے۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور جو مومن اور مومنات ہیں یعنی جنہوں نے علم اور عدل قائم کیا، ان کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا
اور ان کی غفلتوں اور گناہوں کو معاف کر کے لغزشوں کو، لیکن بنیادی سوچ ان کی علم کے حصول کی تھی، عدل کے قیام کی تھی، تو اس کے نتیجے میں ان کی توبہ قبول کرے گا۔ اور اگر ان سے کوئی اس معاملے میں غلطیاں لغزشیں ہوئی ہیں تو وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ بنیادی آیت ہے کسی ذمہ داری کو قبول کرنے کے تناظر میں، یہ قانون بیان کر رہی ہے کہ انسان نے یہ ذمہ داری قبول کیوں کی۔ اس پر شاہ صاحب رائے بیان کر رہے ہیں امام غزالی اور امام بیضاوی کی۔ یہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ یہاں امانت سے مراد اس ذمہ داری کے عہدے کو اپنے گلے میں ڈالنا ہے، یعنی ذمہ داری کو قبول کرنا ہے۔ اور جب یہ ذمہ داری قبول کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان نے آگے بڑھ کر اچھے نتیجے اور برے نتیجے کا رزق قبول کیا ہے۔ تتعرض لخطر الثواب والعقاب، یہ جو آسمان و زمین تھے انہوں نے یہ خطرہ اور رزق قبول نہیں کیا، انہوں نے کہا جی بس ایک طے شدہ ہمارے لیے کام بتا دو، ہم اس کے مطابق کیا ہے وہ کام کرتے رہیں گے۔ زمین پر جو ذمہ داری عائد کر دی زمین وہ کام کر رہی ہے، اور آسمان پر جو ذمہ داری عائد ہو گئی وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ تو ان کے سامنے یہ خطرہ اور رزق رکھا گیا تھا کہ دیکھو ذمہ داری اپنے فعل و اختیار سے قبول کرو گے تو اچھا کام کرو گے، ذمہ داری کو پورا کرو گے، نبھاؤ گے تو ثواب ملے گا، اور اگر اچھا کام نہیں کرو گے تو سزا ملے گی۔ بالطاعت والمعصیہ، فرما برداری کے نتیجے میں ثواب، اور اگر اس کی نافرمانی کریں گے تو سزا۔ ان دونوں حضرات نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ آسمان و زمین پر یہ جو امانت یا اس قانون کی پابندی کی ذمہ داری قبول کرنے کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، ان کے پر پیش کرنے کا اعتبار کا مطلب یہ ہے کہ ان کی استعداد کو سامنے رکھ کر کہ کیا تمہارے اندر یہ استعداد پیدا کی جائے کہ تم اپنی اس استعداد کے مطابق یہ رزق قبول کرو، یہ پیش کرنا تھا۔ لیکن بالاضافت الی استحباب ایبائہن الاباء الطبیعی، اور انہوں نے جو انکار کیا ہے وہ اپنی طبعی ساخت کی بنیاد پر، اس لیے کہ یہ دونوں انسان کے علاوہ آسمان اور زمین اور اس سے متعلقہ جتنی مخلوقات ہیں وہ یک طرفہ ہیں۔ آسمان کے اندر جتنی مخلوقات ہیں فرشتوں سمیت وہ یک طرفہ، ان میں زمین کی خصوصیات کا کوئی اثر نہیں ہے، نہ انہیں بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ کوئی اور زمین سے متعلق جو خصوصیات یہاں کے جانوروں میں یا یہاں کی چیزوں میں ہے وہ ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ جب وہ ایک طرف کی مخلوق ہے تو وہ اپنا اختیار استعمال کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتی، اس میں دو چیزیں ہے ہی نہیں، تو اختیار تو وہاں ہوگا کہ جہاں دو چیزوں کی استعداد موجود ہو۔ تو آسمان میں یہ استعداد ہی نہیں ہے کہ وہ دوسری کوئی مخالفت کا کوئی عمل کر سکے، اور اسی طریقے سے زمین اور زمین سے متعلقہ جانوروں تک یہ استعداد ہی نہیں ہے کہ وہ ملکیت یا آسمانی چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لنک کر سکے یا ان کے زیر اثر آ سکے۔ تو ان کی استعداد جو طبعی طور پر تھی، اپنی مادی جسمانی ساخت کی بنیاد پر تھی، انہوں نے اس کی بنیاد پر انکار کر دیا کہ ہم یہ دو متضاد دو کشتیوں میں پاؤں رکھنے کی صلاحیت اور استعداد ہمارے اندر نہیں ہے، اس لیے یہ ذمہ داری بھی ہم قبول نہیں کر سکتے۔ الذی ہوا عدم اللیاقت والاستعداد، کہ انہوں نے کہا ہمارے اندر یہ لیاقت اور استعداد قطعی طور پر نہیں ہے۔ بحمل الانسان، انسان نے اس کی قبول کر لیا اس لیے کہ اس میں یہ قابلیت اور استعداد تھی، اور وہ استعداد اور قابلیت اسی بنیاد پر تھی کہ اس کے عرضی قوتوں کے ارتقاء سے اس کا جسم اور اس جسم سے یہ روح حیوانی وجود میں آئی، اور عرشی قوتوں یا ملکوتی قوتوں کے تنزل سے اس کے نچلے درجات کے نتیجے میں اس کی وہ روح ملکوتی آئی جو نقطہ نورانی کی شکل میں بڑے صاف شفاف ناقابل تقسیم اکائی کی صورت میں
وہ آ کر اس سوراخ کے ذریعے سے اس کے اوپر سوار ہو گئی جس کو روح حیوانی کہا جاتا ہے۔ تو دو چیزیں آپس میں ایک جگہ پر ملی ہیں، اسی لیے اس انسان کو باقی تمام مخلوقات سے احسن اور اشرف کہا گیا کہ احسنی تقویم، کہ ایسی تقویم، ایسا قوام، ایسا سٹرکچر کسی اور مخلوق کا نہیں بنایا گیا۔ تمام مخلوقات یا اس طرف کی ہیں یا اس طرف کی ہیں، انسان واحد دنیا کی مخلوق ہے، اس کائنات کی مخلوق ہے کہ جس کے اندر یہ دونوں چیزیں آپس میں آ کر ملی ہیں۔ اب جب دونوں چیزیں آپس میں آ کر ملی ہیں تو اس کے اندر دونوں درجوں کی استعداد ہے۔ یہ اگر حیوان بننا چاہے اور حیوان سے نیچے بھی اتر کوئی درخت بننا چاہے، صرف کہ جیسے درخت اگتے ہیں، نشو و نما کرتے ہیں، اس کا جسم بھی نشو و نما کے مرحلے سے گزر رہا ہے، اگرچہ بے حص و حرکت ہی کیوں نہ پڑا ہو۔ اور اگر مزید اس کی تحلیل ہو تو یہ نیچے جا کر کوئی معدن بھی بن سکتا ہے، ادھر کی استعداد بھی ہے، واپس لوٹنے کی بھی استعداد ہے، اور دوسری طرف بھی سفر کرنے کی استعداد ہے کہ یہ وہ جو سوراخ جس سے وہ نقطہ نورانی اس کے وجود پر پڑا ہے، اس سوراخ میں داخل ہو، سلوک طے کرے اور اس راستے سے جہاں تک پہنچنا چاہتا ہے وہاں تک کیا ہے پہنچ جائے۔ دونوں طرف جانے کے اس کے لیے راستے کھلے ہیں۔ اختیار اس کو ہی ہوگا جس کے سامنے دو راستے ہوں اور دونوں راستوں پر چلنے کی طاقت اور قوت بھی ہو، اسی کو اختیار ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کرے یا یہ کرے۔ جانور کے اندر یہ دو راستے اس کے سامنے ہے ہی نہیں، بالفرض دو راہی پر کھڑا بھی ہو اور اس کے اندر طاقت ہی نہ ہو ایک راستے پر جانے کی تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ یا فرشتہ، اس کے پاس دوسرے راستے پر چلنے کی طاقت ہی نہیں، نہ بھوک نہ پیاس، نہ کوئی لینا نہ دینا، نہ واسطہ نہ مطلب، ہاں جی، نہ شادی کا جھنجھٹ نہ کچھ۔ یہ بات غزالی اور بیضاوی نے کہی ہے۔ اب اقولو سے آگے ساری گفتگو شاہ صاحب کی اپنی ہے۔ اقولو، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو تشریح کی گئی ہے، پہلے تو شاہ صاحب نے یہ آیت حل کی ہے، وعلی ھذا، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول جس کو انہ کان ظلوما جہولا، کہ یہ انسان ظالم اور جاہل تھا، یہ اس جو ذمہ داری کو قبول کرنے کا عمل ہے اس کی علت ہے خارجہ مخرج التعلیل، کہ اس نے یہ ذمہ داری اس لیے قبول کی کہ اس کے اندر ظلمت اور جہالت تھی، اپنی ظلمت اور جہالت کو یہ دور کرنا چاہتا تھا علم سے اور عدل سے، اس سبب سے اس نے یہ ذمہ داری قبول کی۔ شاہ صاحب نے یہاں عجیب استدلال کیا کہ جب کسی آدمی کو ظالم یا ظلوم کہا جائے، بہت زیادہ ظالم، وہ ہوتا ہے جو عادل نہ ہو لیکن اس کے اندر عدل کی استعداد اور صلاحیت ہو، وَمِن شَأْنِهِ أَن يَعْدِلَ، اس کی حالت یہ ہو کہ وہ عدل کر سکتا تھا لیکن نہ کرے تو ہم ظالم کہیں گے۔ جو عدل کر ہی نہیں سکتا اس کو ظالم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیوار کو، جانور کو ہم عادل یا ظالم نہیں کہہ سکتے۔ ایسے ہی والجہول من لا یکون عالما، جاہل وہ ہے جو سرے سے علم نہ رکھتا ہو لیکن اس کے اندر یہ استعداد اور صلاحیت ہو کہ وہ علم حاصل کرنا چاہے تو علم حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا میں باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں، اما لیس بعادل ولا عالم ولا من شانہ ان یکسبہما، دنیا میں دیگر مخلوقات میں یا تو وہ ہیں جو سرے سے نہ عادل ہیں نہ عالم ہیں، اور نہ ان میں یہ استعداد ہے کہ علم اور عدل کو حاصل کر سکے، جیسے جانور، اور اور آدمی کے علاوہ دو ہی مخلوقیں ہو سکتی ہیں، اما عالم عادل، یا تو وہ مخلوق ہوگی جو عالم بھی ہو اور عادل بھی ہو، اور ایسا عالم اور عادل کہ ظلم اور جہالت کا وہاں کوئی بھی دخل گزر نہ ہو سکے، جیسے فرشتے۔ تو دونوں طرف انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان میں یہ استعداد ہی سرے سے نہیں ہے۔ انما یلیق بالتکلیف، انسان کو مکلف بنایا گیا اور
اس کو عالم اور عادل یا ظالم اور جاہل اس کو کہیں گے کہ جس کے اندر یہ استعداد ہو بالقوہ، کمال موجود ہو بطور طاقت اور قوت کے، اور اس وقت بالفعل یا عملی طور پر وہ استعداد کو عمل میں نہ لائے، ہم جاہل اسے کہیں گے۔ ظالم اسے کہیں گے کہ جس میں استعداد تھی عدل کرنے کی، لیکن اس نے اس استعداد کو استعمال میں لا کر اسے عملاً کیا نہیں، بلکہ عمل اس نے ظلم کا کیا۔ اس میں استعداد تھی علم حاصل کرنے کی، لیکن علم کے حصول کے بجائے اس نے جہالت کو ترجیح دی۔ اسی بنیاد پر شاہ صاحب نے کہا کہ اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ، یہ لام عام طور پر عربوں میں استعمال کیا جاتا ہے لام علت کے لیے، کہ یہ انسان نے یہ ذمہ داری قبول کی یا اللہ نے اس کے اوپر پیش کیا۔ اگر ہم اس کا یہ نتیجہ نکالیں کہ اللہ کا یہ پیش کرنا اس لیے تھا کہ ان کو عذاب دے، تو عذاب دینے کے لیے کوئی چیز پیش کرنی تھی، ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور نہیں یہ کہ اس نے چونکہ ذمہ داری قبول کی ہے اب ہر حال میں اس کو عذاب دینا ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا یہاں لام نتیجہ پیدا کرنے کے لیے، اس کو لام عاقبت کہتے ہیں، کہ جب آپ نے ایک ذمہ داری قبول کر لی تو ذمہ داری سے اگر عہدہ برا نہیں ہوں گے تو عذاب ہے، اور اگر ذمہ داری سے کو پورے طریقے سے سر انجام دیں گے تو اس کے نتیجے میں یتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات۔ یہاں تک تو شاہ صاحب نے اس آیت کی تشریح کر دی، اور اس کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں اس پورے جو گفتگو ہے اس آیت میں بیان کی گئی ہے، اس کی حالت، حقیقی حالت اگر تم کھول کر معلوم کرنا چاہتے ہو تو فعلیک، تو تم پر لازم ہے کہ سب سے پہلے اپنے دماغ میں یہ تصور پیدا کرو فرشتوں کی حالت کے بارے میں، ان تتصور حال الملائکہ فی تجردہا، فرشتے جو اس مادی دنیا یا ارضی خصوصیات سے ماورا ہیں ان کی حالت پر غور و فکر کرو۔ لا یزعجھا حالۃ ناشئۃ من تفریط القوۃ البہیمیہ، ان کے اندر نہ تو یہ حالت پیدا ہوتی ہے جو قوت بہیمیہ کی کمزوری کی بنیاد پر پیدا ہو، مثلا بھوک، پیاس، خوف، غم، یہ کیفیتیں وہ ہیں کہ جب حیوانی قوت کے اندر کمی آتی ہے، توانائی، روٹی نہیں ملی تو ظاہر ہے بھوک ستائے گی، تو وہ تھکن کا احساس ہوگا، پیاس، پانی نہیں ملا، خوف، غم، یہ بہیمی قوت کی کمزوری کی بنیاد پر وجود میں آتی ہیں۔ جسم کو کمزوری محسوس ہوتی ہے تو بھوک کھانے کی طرف لپکتا ہے، جسم میں کمزوری محسوس ہوتی ہے اور پانی کی تڑپ کے لیے پانی کی طرف لپکتا ہے۔ او افراطیہ، اور یا قوت بہیمیہ کی زیادتی، مثلا شہوت کا غلبہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توانائی جوش مار رہی ہے کہ اس کے اخراج کے لیے وہ کیا ہے، کوئی نہ کوئی عمل کرے۔ اسی طریقے سے غضب، غصہ، وتی، تکبر اور غرور، یہ بھی گویا کہ وہ بڑھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے کہ جو ہر ایک سے پنگا لینے، ہر ایک کو حقیر سمجھنے، ہر ایک کو نقصان پہنچانے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ ایک طرف یہ غور کرو کہ یہ تمام ایسی کوئی بھی حالت، نہ قوت بہیمیہ کی زیادتی اور نہ قوت بہیمیہ کی کمی سے متعلق کوئی بھی حالت فرشتوں کے اندر پائی نہیں جاتی۔ اسی طریقے سے فرشتوں کے اندر تغذیہ اور تنمیہ کا کوئی نظام ہی نہیں ہے کہ توانائی کمزور پڑ گئی تو اب غذا لے کر کیا ہے اپنے اندر نشو و نما اور ارتقاء کے عمل کو آگے بڑھائیں۔ وہ تو بغیر کسی نظام انہضام کے، کسی غذا کو استعمال کرنے کے، وہ تو گویا کہ ایک قسم کے روبوٹ ہے جس کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ کوئی اور، ان کو تو جو کچھ فیڈ کر دیا گیا ہے بس اس کے لیے وہ کیا ہے اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ ان فرشتوں کی حالت یہ ہے، مزید غور و فکر کرو تو تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ تبقى فارغہ لانتظار ما یرد علیہا من فوقہا،
وہ لوگ بالکل ہر وقت سٹینڈ بائی رہتے ہیں کہ اوپر سے جو کچھ ان پر حکم آئے گا اور جو ذمہ داری جس فرشتے کو جس دائرے کی جن حدود کے مطابق سونپ دی جائے گی وہ اس کے لیے کیا ہے، چل پڑیں گے، روبوٹ کی طرح اپنا کام شروع کر دیں گے۔ فَإِذَا تَرَشَّحَ عَلَيْهَا أَمْرٌ مِّن فَوْقِهَا، جب ان کے اوپر سے یعنی مالائے اعلیٰ سے کوئی بھی حکم آتا ہے، من اجماع علی اقامت نظام مطلوب، کہ دنیا میں فلاں مطلوبہ نظام قائم کرنا ہے، اور وہ ملائے اعلیٰ کے اجماع میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ مطلوبہ ہدف حاصل کرنا ہے، تو وہ تمام کے تمام اس مطلوبہ ہدف کے حصول کے لیے متحرک ہو جاتے ہیں۔ اور رضا من شیء او بغض شیء، کہ فلاں چیز سے فلاں انسان سے خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا ہے، فلاں کو کے ساتھ بغض رکھنا ہے، فلاں سے نفرت رکھنی ہے، فلاں کو سزا دینی ہے، تو وہ مکمل طور پر اس حکم کے سپرد ہو کر عمل کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو امتلأت بھی، ان کا پورا وجود سراپائے عمل ہو جاتا ہے، وہ اس وقت گویا کہ کسی اور دائرے کے باہر نہیں ہوتے، امتلأت وانقادت لہو، اور مکمل طور پر ڈسپلن کے ساتھ اس کے فرما بردار بن کر کام کرتے ہیں، اور وانبعثت الی مقتضاہ، اور جو تقاضا ان کے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہے اس کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کی اپنی ذاتی خواہش، تقاضا، کوئی بھوک پیاس، کوئی چیز ان کے آڑے نہیں آتی، اپنے ٹارگٹ پر وقت مقررہ کے تحت جہاں پہنچنا ہوتا ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ فرشتوں کی حالت یہ ہے کہ وَهِيَ فِي ذَلِكَ فَانِيَةٌ عَن مُرَادِ نَفْسِهَا، وہ اپنی ذاتی مقاصد اور تقاضوں سے سرے سے فنا ہے، باقیۃ بمراد ما فوقها، جو کچھ اوپر سے بالائی نظام سے انہیں حکم ملا ہے اس کے لیے وہ باقی ہیں اور اس کے لیے مسلسل عمل کر رہے ہیں۔ ایک طرف فرشتوں کی اس حالت کا جائزہ لو۔ نمبر 1، شاہ صاحب کہتے جب یہ تمام تر تصورات آپ کے ذہن میں واضح ہو گئے تو پھر ایک دوسرا تصور کرو، ثم تتصور حال البہائم، اب ذرا جانوروں کی حالت کی طرف غور و فکر کرو، فی تلطخھا بالہیئۃ الخسیسہ، کہ وہ پست ترین حیت حالت اس کے اندر ہر وقت لتھڑے رہتے ہیں، ہر وقت وہ ان خسیس حالات کے اندر ہی الجھے ہوئے رہتے ہیں۔ لا تزال مشغوفۃ بمقتضیات الطبیعہ، ان کی طبیعت کے جتنے تقاضے ہیں، جس سطح کا جانور ہوتا ہے وہ انہی کاموں کے اندر مشغول رہتا ہے۔ فانیۃ فیہا، بس کھا لیا پی لیا، نسل بڑھا لی اور بس معاملہ ختم۔ لا تنبعث الی شیء الا انبعاثا بہیمیا، جانور جب بھی حرکت میں آئے گا تو کسی بہیمی تقاضے سے ہی حرکت میں آئے گا، کسی علمی یا عقلی تقاضے یا کسی عدل و انصاف کے تقاضے کے تحت اس کی حرکت نہیں ہوگی۔ یرجع الی نفع جسدی، اس کے تمام تر کام اس کے جسمانی نفع کے لیے اور فائدے کے لیے ہوتے ہیں، اور وَإِنْدِفَاعِ إِلَى مَا تُعْطِيهِ الطَّبِيَّةُ فقط، ان کی جو حیوانی طبیعت ہے وہ جس چیز کا تقاضا کرتی ہے اس کے مطابق ہی وہ اپنا دفاع اسی حد تک کر سکتے ہیں، اور اسی حد تک ہی اپنے ان تقاضوں کو پورا کرنے میں مشغول رہتے ہیں، اس سے اوپر اٹھنے کی ان میں اہلیت اور صلاحیت نہیں۔ دونوں مخلوقات کا آپ نے جائزہ لیا تو شاہ صاحب کہتے ہیں اب ذرا انسان پر غور کرو۔ ثم تعلم، پھر یہ جانو کہ ان اللہ تعالی قد اودع الانسان، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر اپنی اونچے درجے کی حکمت کی بنیاد پر دو قوتیں رکھی ہیں، قوتین، ایک قوت ملکیہ تنشعب من فیض الروح المخصوصہ بالانسان، یہ قوت ملکیہ پھوٹتی ہے اس روح کے فیض سے جو انسان کے ساتھ مخصوص ہے۔ وہ جو روح اعظم جس کا پیچھے تذکرہ آیا تھا
بکثرت الوجوہ والالسن، جس کے ہزاروں لاکھوں چہرے ہیں اور ہزاروں لاکھوں لہجے اور زبانیں ہیں، اس امام نوع انسانی کی روح کے فیض سے جو وہاں سے نورانی نقطہ یا وہاں سے روح کٹ کر اس کے اندر آئی، اور اس نے آ کر اس کے اندر اس کی روح حیوانی میں ایک صلاحیت اور استعداد پیدا کی، وہ قوت ملکیہ کہلاتی ہے۔ وہ وہاں سے پھوٹ کر آئی اور آ کر سوار ہوئی علی الروح الطبیعیہ الساریہ فی البدن، اس روح طبیعی یا حیوانی پر جو بدن کے اندر سرایت کیے ہوئے ہے، اور اس نے اس کے فیض کو قبول کیا اور اس کی بالادستی کو تسلیم کر لیا۔ یہ قوت ملکیہ ہے۔ اور دوسری قوت اس انسان کے اندر پیدا ہوئی، قوت بہیمیہ، اور یہ قوت بہیمیہ اس کے نفس حیوانی سے پھوٹی، وہ نفس حیوانی جو دنیا کے تمام انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات یہاں اس کرۂ ارض پر آئی ہیں، ہر ایک کا ایک نمائندہ ہے، وہ پہلے وجود مثالی رکھتا ہے اور وہاں سے پھر دنیا میں اس کا وجود ہوا ہے۔ جانور ہوں، نباتات ہوں، جتنے بھی معدنیات ہوں، ان تمام کا معاملہ ہے۔ حیوانی روح جو ہے اس کا بھی ایک منبع ہے نفس حیوانی کی بنیاد پر، اور اس نفس حیوانی کی جتنی بھی شاخیں ہیں، گھوڑا ہو، گدھا ہو، بیل ہو، سانپ ہو، جانور ہو اور انسان ہو، انسان کی جو روح حیوانی ہے وہ بھی اس نفس یعنی حیوانی روح الکل سے آئی ہے۔ ایک ملکی روح الکل ہے جو انسانی شناخت رکھتی ہے، اور ایک حیوانی روح الکل ہے، اس روح الکل سے انسان کی یہ روح حیوانی پھوٹتی ہے۔ اب اس روح حیوانی کا جو تمام انسانوں میں مشترک ہے، اور روح طبیعی کے ساتھ آ کر وہ ملی، اور وہ استقلالہا بنفسہا و اذعان الروح الانسانیت لہا، اس نے اس روح حیوانی میں ایک مستقل علیحدہ سے انسان کے طور پر شناخت پیدا کی، اور وہ جو روح ملکی کے اثرات تھے اس کا یقین اسے حاصل ہوا، اور اس کے احکامات کو قبول کرنے کی اس کے اندر اہلیت اور صلاحیت پیدا ہوئی۔ یہ دوسری قوت ہے، قوت بہیمیہ۔ اب ان دونوں کے ملاپ سے انسان کا نفس وجود میں آیا، یا انسان کی روح جو ہے وہ وجود میں آئی۔ یہ جو بنیادی دو قوتیں ہیں، ان دونوں قوتوں کی وجہ سے انسان احسن تقویم ہے۔ یہ بیک وقت ملکیت کے زیر اثر بھی ہے اور حیوانیت کے زیر اثر بھی ہے۔ شاہ صاحب نے کہا جب انسان کے اندر یہ دو قوتیں آپ کو معلوم ہوں گی، اور اس کی پیچھے بھی شاہ صاحب گفتگو میں بیان کر چکے باب حقیقت الروح میں، تو اب ذرا آگے بات سنو۔ ثم تعلم، پھر یہ جان لو کہ انسان کے اندر یہ جو دو قوتیں ہیں، ان میں ہر وقت ٹکراؤ رہتا ہے، کیونکہ دونوں کا دائرہ کار اور دونوں کا منبع اور مرکز الگ الگ ہے۔ ایک مخلوقات کے ایک دائرے سے آئی ہے آسمان کے، اور ایک مخلوقات کے دوسرے دائرے سے آئی ہے جو پانی سے آگے بڑھ کر ارتقاء کر کے زمین بنی، اور زمین سے پھر معدنیات، نباتات اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ دونوں کا سائیکل الگ ہے۔ ابداع کے وقت میں تو مادہ بغیر کسی مادے کے بنا لیا، اور جب مادہ بنانے کے بعد مبدعات میں یعنی ابداع کا جب عمل ہوا تو اس مادے کے دو ٹکڑے کیے گئے، ایک الماء پانی، اور ایک کیا ہے عرش۔ ان دونوں ٹکڑوں میں ہر ایک کی اپنی فیملی ہے، ایک ٹری بن رہی ہے۔ اس کی جتنی بھی فیملی چل رہی ہے، اس کی شاخیں جتنی بھی چل رہی ہیں، یہ جب یہیں ان میں تضاد پیدا ہو گیا، امتیاز پیدا ہو گیا، یوں کہہ لیجئے تضاد نہ بھی صحیح، امتیاز پیدا ہو گیا، اسی امتیاز کی وجہ سے ہی تو پانی اور عرش کے درمیان فرق ہوا، ورنہ پہلے تو کیا مادہ
ایک ہی تھا، لیکن دونوں کے درمیان فرق پیدا ہوا اسی وقت، تو ہر ایک اپنے اپنے دائرے کی چیزیں تھیں، اور جو جس دائرے سے تعلق رکھتے ہو اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتی۔ ہم مشاہدات کرتے ہیں کہ مثلا جانوروں میں ہی وہ کس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے ہی نباتات میں آج ہم نے بڑی تحقیق اور ریسرچ کے مطابق پودوں کی نسلوں کا جو خاندانی نظام ہے وہ دریافت کر لیا کہ اس خاندانی نظام کا پودا دوسرے خاندانی نظام سے ان خصوصیات کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہم نے معدنیات کے بھی خاندان، پتھروں کے بھی خاندان دریافت کر لیے کہ پتھروں کا کون سا خاندان ہے، اور وہ خاندان اور فیملی دوسرے کے ساتھ کہاں اور کس جگہ ملتی ہے، کون کون سے پتھر، مرجان، ہیرا، لولو وغیرہ وغیرہ، عقیق، یہ کس کس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی تاثیرات اور خواص کیا ہے۔ تو ارضی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پانی کے ارتقاء کے اگلے مراحل ہیں، تو یہ الگ سے فیملی ہے اور وہ الگ سے فیملی ہے۔ جب دونوں دو الگ الگ سے ہیں اور انسان میں آ کر دونوں جمع ہو گئی، یہ آگ اور پانی ملا دیا، آگ یا یوں کہہ لو کہ وہ نور کی آگ تھی جو عرش سے نیچے آئی، اور ادھر سے کیا ہے، یہ پانی تھا جو جس میں حیوانی کی شکل میں اس کے اندر آیا۔ اب ان دونوں کا ملاپ کیا، تو جب ملاپ کیا تو ظاہر ٹکراؤ تو ہوگا نا، دو چیزوں کا آپ کراس کریں، کمبینیشن بنائیں تو دونوں کے درمیان تزاحم، ٹکراؤ اور تصادم کا عمل جاری رہے گا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں پھر اگلی بات یہ جانو کہ ان دونوں قوتوں کے درمیان ہمیشہ تزاحم اور تجاذب رہتا ہے، ہر ایک اپنے بقا کے لیے، اس کی فیملی سے دوسری فیملی کا فرد آ گیا ہے تو اس ٹکراؤ کی وجہ سے اس نے اس کو دبانا ہے، اور دوسرا جو دوسری سے دوسرے اسے دبانا ہے۔ تو جب دونوں کے درمیان تزاحم اور تجاذب، کشش اور ان کے درمیان ٹکراؤ کا عمل باقی رہے گا تو پھر دونوں کے درمیان تضادات کا عمل آگے بڑھے گا۔ فَهَذِهِ تَجْذِبُ إِلَى الْعُلُوِّ، یہ جو ملکیت، جو روح ملکوتی سے آئی ہے، یہ اس روح کو، اس انسان کو کھینچ کر ادھر لے جانا چاہتی ہے، جی اپنی خصوصیات کی طرف، اس سوراخ کے ذریعے سے جہاں سے وہ روح حقیقی آئی ہے۔ اور وَتِلْكَ إِلَى السِّفْلِ، اور یہ جو دوسری ہے یعنی بہیمیت والی ہے، یہ انسان کو کھینچ کر لے جانا چاہتی ہے کدھر، نیچے کی طرف۔ اب ہوتا کیا ہے، ٹکراؤ مسلسل جاری ہے۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں اذا برزت البہیمیت وغلبت آثارها، جب بہیمیت غالب آتی ہے، وہ ظاہر ہوتی ہے، اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، تو یہ جو ملکیت ہے یہ دب جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ دو پہلوانوں میں کشتی ہو رہی ہو، ایک غالب آ جاتا ہے تو دوسرا فنا نہیں ہو سکتا، فنا ہو گیا تو انسان دو ٹکڑے ہو گیا، انسانیت ختم ہو گئی۔ لیکن انسان کی جو مدت مقرر ہے اس دنیا میں رہنے کی، وہاں یہی ہوگا کہ ایک بالادست ہو گیا تو دوسرا چھپ جائے گا، دبا رہے گا، اور اگر ہاں جی اس کشتی میں جو چھپا ہوا ہے وہ دوبارہ گھات لگا کر حملہ آور ہو تو وہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گا۔ اور جب ملکیت غالب آتی ہے تو یہ جو بہیمیت ہے یہ کیا ہے، یہ چھپ جاتی ہے۔ سرے سے فنا کرنا بھی مقصود نہیں ہے، فنا ہونے کا مطلب تو انسانیت فنا ہو گئی۔ وَكَمَلَتِ الْمَلَكِيَّةُ وَكَذَلِكَ الْعَكْسُ، ایسے الٹا، تو دونوں کے درمیان تزاحم ہے، اور جو ایک غالب آتا ہے تو دوسرا وقتی طور پر اس کے آثار دب جاتے ہیں، اور جب وہ طاقتور ہو کر حملہ آور ہوتا ہے تو دوسری کیا ہے، تو یہ کھیل ان دونوں کے درمیان، دونوں قوتوں کے درمیان جاری و ساری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس کو فعل اختیار کی بنیاد پر اس سے امتحان لینا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ہر ایک نظام پر اللہ کی رحمت اور عنایت کار فرما ہے، یہ نظام ارضی ہے یا حیوانی ہے، اور یہ نظام سماوی ہے یا ملکوتی ہے، تو ہر نظام کو مدد پہنچانی ہے، کیونکہ یہی نظام ہاں جی جو مدد پہنچانے کا ہے، اسی کی بنیاد پر تو ہر چیز قائم ہے۔ اور اگر وہ نظام سرے سے فنا ہو جائے تو پھر دوسرا نظام وہ تو یک طرفہ رہ جائے گا، پھر اختیار والی حالت
نہیں رہے گی پھر تو جبر والی حالت ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو باری جل شانہ ہے، یعنی کائنات کو تخلیق کرنے والا، ہر نظام کو اس کی عنایت جاری و ساری ہے۔ وجوداً بکل ما یسألہ الاستعداد الاصلی والکسبی، ہر انسان کی جو اصلی استعداد ہے، یا ہر قوت کی جو اصلی استعداد ہے، یا آپ نے محنت، مشقت اور کسب سے وہ حالت حاصل کی ہے۔ یعنی آپ اصل میں تو استعداد بہیمیت کی تھی، فرض کیا، اور آپ نے اپنے کسب اور اختیار سے اپنے آپ کو کیا ہے، ملکی روح کے اثر لے گئے، یا اصل استعداد ملکی تھی اور آپ نے کسی کسب اور مہارت اور تجربے سے آپ نے بہیمی قوت کی چیزیں مہذب بنا کر قبول کر لی ہیں۔ تو فَإِن کسب ہیئات بہیمیہ امد فیہا، جب یہ روح جو ہے جس کے اندر دونوں قوتیں بیک وقت کار فرما ہے، اگر یہ بہیمی حالت کو اپنے اختیار سے قبول کرے، کسب کسے کہتے ہیں، اپنے اختیار سے کسی حالت کو حاصل کرے اور اس کا حصہ بنے، تو امد فیہا، تو اس کو بھی امداد دی جاتی ہے۔ وہ شیطان بننا چاہتا ہے، وہ جانور بننا چاہتا ہے، تو وہاں کا نظام، وہی نظام حرکت میں آئے گا جو بہیمیت سے متعلق ہے، اور اس کو پوری امداد، سپورٹ ملے گی، کیونکہ سسٹم کا تقاضا یہ ہے کہ جو مخلوق بنائی گئی ہے اس کا فل فلیج اظہار ہونا چاہیے۔ وَيُسِّرَ لَهُ مَا يُنَاسِبُهَا، اور اگر وہ ملکی حیات، عادتیں، اچھی عادتیں اپنانا چاہتا ہے اپنے فعل اور اختیار سے، تو امد فیہا، اس کی بھی اسی طریقے سے امداد دی جاتی ہے۔ تو پھر ملکی نظام کا سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ اس کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن پہلے مرحلے میں آپ کو اپنے فعل و اختیار سے فیصلہ کرنا ہے کہ اس راستے پہ جانا ہے یا اس راستے پر جانا ہے۔ یہ راستے پہ جانا ہے تو یہاں کا تعاون بھرپور ملے گا اس طرف، اور اگر دوسرے راستے پر جانا ہے تو اس کا بھی وہاں کا نظام اپنی طرف، گویا کہ اگر چیزیں، دو ہوائیں دو طرف سے کھینچ رہی ہیں کسی پائپ کے، تو ادھر جائیں گے تو خود بخود وہاں کی ہوا آگے لے جاتی چلی جائے گی، اور اگر ادھر چلے جائیں گے تو ادھر چلی جائے گی پریشر کے ساتھ۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ اللیل میں یہ کہا ہے کہ اما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری، جس نے اپنے فعل و اختیار سے 3 چیزیں اختیار کی کہ اس نے انسانیت کی خدمت کے لیے مال خرچ کیا، آتا، تقوی اختیار کیا یعنی عدل، اور جو سچی سوچ اور فکر کی بات آئی تھی اس کی تصدیق کی، نبی کی صحیح بات کی، اچھی بات کی تصدیق کی، اپنے فعل و اختیار سے یہ کام کیا، تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے آسانیاں مزید آسان کر دیں گے۔ اور وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جس نے مال خرچ کرنے کے بجائے بخل سے کام لیا، تکبر اور غرور اور سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا ہوا اور سچی بات کی تکذیب کی، جھٹلایا، تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے ان مشکلات کے راستے کو بھی آسان کر دیں گے، اس کا بھی راستہ دے دیں گے۔ اور اس سے زیادہ واضح ترین آیت دوسری ہے جس میں اللہ نے کہا کہ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہر ایک کی ہم امداد کرتے ہیں، ہؤلاء کی بھی اور ہؤلاء کی بھی، علم کی بھی، جہالت کی بھی۔ کوئی جاہل رہنا چاہتا ہے تو جہالت کے سارے اسباب اور ساری چیزیں اس کو مہیا ہو جائیں گی، لو جی جہالت کے اندر چلے جاؤ۔ اور کوئی عالم بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی سارے دروازے کھلے ہیں، وہ سفر طے کرتا کرتا عالم بن جائے۔ اسی طریقے سے اس کو یہ اختیار ہے کہ عادل بننا چاہتا ہے تو اس کو اس کے لیے مواقع مہیا کر دیے جائیں گے، اور جو ظالم بننا چاہتا ہے، ظلم کرنا چاہتا ہے، تو اس ظلم کو بھی کیا ہے، پروموٹ کرنے کے لیے اس کی بھی امداد کریں گے، اس کی بھی امداد کریں گے، اس کی بھی امداد کریں گے۔ من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا سے دونوں کی امداد ہونی ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا،
تیرے رب کی عطا میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے اپنے فعل و اختیار سے کہ آپ کس راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ جس راستے پر چلنا چاہیں گے اسی راستے کی امداد دے دی جائے گی، اور اس امداد میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہو۔ قرآن نے دونوں چیزیں واضح کر دی۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ان دونوں قوت، نمبر ایک تو یہ کہ دونوں کے درمیان، قوتوں کے درمیان ٹکراؤ ہے، نمبر دو یہ کہ جو بھی غالب آ گئی اس کو بھرپور امداد ملے گی، اور نمبر تین یہ ہے وَأَنَّ لِكُلِّ قُوَّةٍ لَذَّةً وَأَلَمًا۔ جب دونوں قوتوں کے درمیان ٹکراؤ ہے تو ہر قوت کی ایک لذت ہے اور ایک علم ہے، یعنی اس قوت کو ایک کام کے کرنے سے لذت ملتی ہے اور اس کے خلاف کام کرنے سے اسے تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسری قوت کو بھی بہیمی اعمال کے کرنے سے بہیمیت کو لذت ملتی ہے، اور اس کی ضد کوئی عمل کیا جائے تو اس کو تکلیف اور اذیت ملتی ہے۔ لِكُلِّ قُوَّةٍ لَذَّةً وَأَلَمًا۔ اب لذت کسے کہتے ہیں؟ لذت کی تعریف کی شاہ صاحب نے، ادراک ما یلائمها، جو چیز آپ کی پسندیدہ ہوتی ہے، جس سے آپ کو خوشی اور فرحت محسوس ہوتی ہے، وہ لذت کہلاتی ہے۔ اور والعلم ادراک ما یخالفها، آپ کو جس سے تکلیف اور ایذا ہو اس کو آپ کہتے ہیں علم ہے، اذیت ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ معاملہ انسان کا بھی یہی ہے۔ انسان کی قوت بہیمیہ کی ایک لذت ہے اور ایک علم ہے۔ بہیمیت کی لذت بہیمی اعمال میں ہے، حیوانات والے اعمال میں ہے۔ جب ملکی اعمال کرتا ہے کوئی انسان تو اس بہیمیت کو کیا ہے؟ مصیبت اور مشقت پڑتی ہے۔ نماز پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، جو روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور عدل والے اعمال کرنا مشکل ہوتا ہے۔ وہاں بہیمیت یہ کہتی ہے کہ یار چلو اب تو لیٹ ہوگی، سو جائے، صبح دیکھی جائے گی۔ اور صبح کو بھی کیا ہے، اٹھنے کے بعد الارم بھی بجا، الارم بند کیا، پھر اس کے بعد پھر سو گئے، کیونکہ بڑی اچھی اور مزیدار نیند بہیمیت تقاضا کر رہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت شیطان بھی آ کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے کہ سوتے رہو، کہتا ہے ہاں جی لیل طویل، ابھی بڑی لمبی رات پڑی ہے یار، ابھی اٹھ کر پڑھ لینا، بس پھر اٹھا اور پھر گیا۔ تو جو ایک کی لذت کا عمل ہے وہ دوسرے کی تکلیف کا باعث ہے، اور جو اس کی لذت کا عمل ہے وہ اس کی تکلیف کا باعث ہے۔ تو جب دونوں میں ٹکراؤ ہے تو لذت اور علم بھی ایک دوسرے کی کیا ہوں گی؟ ضد ہوں۔ لیکن یہ انسان کی عجیب حالت ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ اس دنیا کے اندر مکمل طور پر دونوں لذتوں یا دونوں علم ان کو پورے طور پر محسوس کرنے کی ہر وقت صلاحیت نہیں رکھتا۔ شاہ صاحب نے کہا وما اشبہ حال الانسان بحال، انسان کی سب سے بہترین حالت، مشابہ ترین حالت اس حالت کے حوالے سے ہے کہ جس انسان نے کوئی نشہ کیا، من استعمل مخدرا فی بدنہ، اس نے کوئی نشہ آور چیز اپنے بدن میں استعمال کی ہو۔ اب آگ میں اس کا جسم جل رہا ہوتا ہے لیکن نشے کی وجہ سے اسے احساس نہیں ہوتا۔ جو خاص طور پر اب یہ جو لگا دیتے ہیں ٹیکا ویکا نشے کا، تو اب چاہے ان کا جسم کاٹو، جو بھی کچھ کاٹو، ان کے جسم کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہوش کی حالت میں کاٹو تکلیف اور اذیت کا عمل ہے۔ لیکن نشہ دے دیا تو جتنا چیر پھاڑ کر لو، ہاں جی، اس کو اس کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہی نشہ اترتا ہے تو وہ کافی عرصہ پہلے کا جو کٹ ہے اس کی تکلیف بعد میں کیا ہے؟ محسوس ہوتی ہے۔ حتیٰ اذا ضعف اثرہ، جب نشے کا اثر دور ہوتا ہے اور ورجع الی ما تعطیہ الطبیعہ، اصل طبیعت پر وہ آتا ہے، تو جتنی تکلیف اسے پہلے تھی اس سے زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے، کیونکہ نشہ اترنے کے بعد اسے پتہ چلا۔ یہی حال انسان کا ہے کہ انسان جب بہیمی اعمال کرتا ہے، حیوانی اعمال کرتا ہے، یا ظلم کرتا ہے، یا جہالت کا عمل کرتا ہے، تو اس کے اوپر ایک نشہ سا طاری ہو جاتا ہے۔ جب نشہ سا طاری ہوتا ہے تو اس جہالت اور ظلم کے عمل کے نتیجے میں جو
جہنم کی آگ کی لپٹ یا سزا کا جو اثر ہے یا جو لعنت پڑ رہی ہوتی ہے ملکیت کی تکلیف کے نتیجے میں، اس کا احساس اور ادراک اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ بوڑھا ہوتا ہے، قبر کے قریب پہنچ جائے، کوئی بیماری کا جھٹکا لگ جائے، تو پھر دیکھو کیسے توبہ تلہ کرتا ہے، پھر سارے جتنی بھی چوکڑیاں اس کی حیوانیت کی بھول جاتی ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا یا اس انسان کی حالت اس گلاب کے پھول کی ہے کہ جس کے بارے میں حکماء یہ کہتے ہیں کہ ہر گلاب کے پھول میں 3 قوتیں ہوتی ہیں۔ گلاب کی پتی کو قوت ارضیہ، وہ رگڑو سحق اور طلا، تو اس کی عرضی صلاحیت ظاہر ہوتی ہے، لیپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، گلقند کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جب اس کو، اس کے پھول کی پتی کو کسی کھرل کے اندر آپ رگڑتے ہیں، طلا بناتے ہیں اس کی۔ اس پھول کی پتی کے اندر ایک قوت ہے پانی کی، اور پانی کی یہ قوت ہوا جب آپ اس کو نچوڑتے ہیں، نچوڑیں تو اس میں سے قطرہ پانی کا نکلے گا، خوشبودار عرق گلاب۔ اسی طرح ایک تیسری قوت بھی اس کے اندر ہے، قوت ہوائی، کہ جب آپ اسے سونگیں گے تو اس میں سے خوشبو نکلے گی۔ تو اس کے اس ظاہری جسم میں سے، پھول میں سے خوشبو نکلتی ہے سونگتے وقت، پانی نکلے گا جب نچوڑیں گے، اور جب اس کو کہیں گھس کر اس کی لیپ بنائیں گے تو اس کی جو عرضی قوت کی صلاحیت اور استعداد ہے انسانی جسم پر اثر انداز ہونے کی، وہ بھی کرے گی۔ تو یہ تمام قوتیں اور توانائیاں جیسے ایک پھول میں ہیں، تو انسان اگر تو ملکیت کے دائرے میں جاتا ہے تو وہ گویا کہ پھول کی مانند ہوتا ہے، اس کے اندر عرضی قوت بھی ہوتی ہے، اس کے اندر سونگنے کی خوشبو بھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد بھی ہوتی ہے کہ اس کا عرق نکال لو، ہر طرح سے فائدہ۔ اور جو پہلی مثال دی تھی نشہ آور کی، وہ ہے جس کے اندر بہیمیت کا غلبہ ہے، وہ گویا کہ نشے کی حالت میں ہے، اس نشے کی حالت کے نتیجے میں اسے احساسات اور ادراکات اس کے فنا ہو چکے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس پوری گفتگو سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نوع انسانی کا یہ تقاضا تھا کہ اسے قانون کا پابند بنایا جائے، کیونکہ اس میں استعداد تھی ظلم اور جہالت کی، اور اپنی ظلمت کو دور کرنے اور اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے اسے جدوجہد اور کوشش کرنی تھی۔ تو نوع انسان نے، حاملہ الانسان، اس نوع انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے فعل و اختیار سے عالم اور عادل بننے کی کوشش کریں گے۔ اسی کو کہا گیا ہے، یہی وہ عہد الست ہے جو اللہ نے وہاں لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا۔ اسی کی بنیاد پر علم اور عدل کی اس ذمہ داری کو اس انسان نے قبول کیا۔ اور وَأَنَّ الْإِنسَانَ يَسْأَلُ رَبَّهُ بِلِسَانِ اسْتِعْدَادِهِ، انسان جب پیدا ہوا تھا، سب سے پہلے اللہ نے جب اس کی تخلیق کی تو اس نے اپنی استعداد کی زبان سے یہ اللہ سے سوال کیا تھا کہ اس کی قوت ملکیہ کے مناسب اسے علم دیا جائے اور عدل کا نظام دیا جائے، اور جب میں یہ اختیار کر لوں تو مجھے اس پر بدلہ بھی دیا جائے۔ اور اللہ سے یہ سوال بھی کیا تھا اس نے مکلف بنانے کے اعتبار سے کہ فلاں فلاں چیزیں میری نوع انسانی کے تقاضے کے تناظر میں مجھ پر حرام ہیں، لہٰذا اس میں ان بہیمیت سے متعلق جتنے بھی امور ہیں ان میں حد سے زیادہ انہماک مجھ پر حرام قرار دیا جائے، ممنوع قرار دیا جائے، اور اگر میں یہ کروں تو مجھے سزا دی جائے۔ یعاقب علی ذالک، یہ اپنی استعداد جب تخلیق ہوئی، اپنی استعداد سے اس نے یہ سوال کیا، اور اس سوال کے جواب میں اللہ نے اسے کیا ہے، یہ ذمہ داری سونپ دی، امانت کی ذمہ داری اس پر عائد کر دی۔ تو اس کی اپنی نوع کا تقاضا تھا، اور جب نوع کا تقاضا تھا تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے تمام مذاہب، دنیا بھر کے نظاموں، دنیا بھر کے فلسفوں، دنیا بھر کے تمام علوم اس بات پر متفق ہیں کہ انسان کو علم اور عدل پر مبنی قوانین
اور عملی نظام قائم کرنا چاہیے، اس میں کسی کی دو رائے نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی انسانوں کا بنیادی نوعی تقاضا ہے جیسے ہر انسان کے دو کان ہوتے ہیں، دو آنکھیں ہوتی ہیں، دو ٹانگیں ہوتی ہیں، دو بازو ہوتے ہیں۔ انسان چاہے امریکی ہو یا افریقی، ایشیائی ہو یا یورپین، کہیں اور کسی خطے کا ہو، کالا ہو یا گورا ہو، جیسے وہ اپنی جسمانی استعداد کے مطابق یکساں ہے، ایسی دنیا کے تمام معاشرے، تمام اقوام، تمام مذاہب، تمام افکار میں علم اور عدل کو حلال اور فرض سمجھا جاتا ہے، ظلم اور جہالت کو ناپسندیدہ اور حرام سمجھا جاتا ہے۔ یہ قاعدہ مسلمہ ہے، تسلیم شدہ بات ہے۔ تو اس کی اساس پر انسان کو قانون کا پابند بنانا اس کا نوعی تقاضا ہے، اس کی نوعی تقاضے کے دائرے سے باہر قطعی طور پر نہیں۔ اتنی سی گفتگو ہے، واللہ اعلم، زیادہ اللہ میاں جانتا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔